پاکستان کے بڑے ہوائی اڈے اب غیر ملکی کنٹرول میں، اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری یا عوام کے لیے خطرہ؟ حقیقت جانیں، کیا یہ ملک کی ترقی ہے یا نقصان؟ ناظرین، پاکستان، متحدہ عرب امارات، قطر اور ترکی کے درمیان تاریخی شراکت داری کے تحت پاکستان کے 5 بڑے اور اہم ہوائی اڈوں کی ملکیت اور کمرشل آپریشنز غیر ملکی کمپنیز کے حوالے کیے جا رہے ہیں، جبکہ زمین، بنیادی ڈھانچہ اور حساس امور جیسے ایئر ٹریفک کنٹرول، کسٹمز، انٹرسٹ، منشیات، ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس اور ایویشن کی اہم انتظامی ذمہ داریاں مکمل طور پر حکومت پاکستان کے کنٹرول میں رہیں گی۔ یہ منصوبہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طویل مدتی شکل میں کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد نہ صرف IMF کے 7 ارب ڈالر کے مالیاتی پروگرام کی تکمیل، ملک کی معیشت میں اصلاحات اور کیپٹل ایکسپینڈیچرز پر عوامی پیسوں کی بچت ہے، بلکہ ہوائی اڈوں کی جدید کاری، بین الاقوامی معیار کے مطابق اپ گریڈ اور عالمی سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کرنا بھی ہے۔ اس معاہدے کے تحت غیر ملکی آپریٹرز صرف ڈیوٹی فری شاپس، ریٹیل سٹورز، فوڈ کورٹ، لانچز اور پارکنگ سے حاصل ہونے والی آمدنی کا حصہ بھی لیں گے، جبکہ ہوا بازی کے چارجز، لینڈنگ فیس، نیویگیشن اور ایروناٹیکل ریونیو جیسے بنیادی آمدنی کے ذرائع مکمل طور پر پاکستان کے پاس رہیں گے۔ اسلام آباد، لاہور اور کراچی ایئرپورٹس پر اگلے 15 سالوں میں متوقع کمرشل آمدنی تقریباً 16 ارب ڈالر ہے، جس سے نہ صرف حکومت کو اربوں روپے کا اضافی مالی فائدہ حاصل ہوگا، بلکہ وفاقی اور صوبائی ٹیکس نیٹ میں بھی واضح اضافہ ہوگا۔ اس منصوبے کے ذریعے پاکستان کے لاجسٹکس اور ایکسپورٹ سیکٹر کی استعداد میں بھی اضافہ ہوگا، کیونکہ غیر ملکی آپریٹرز کارگو ہینڈلنگ، کولڈ چین سٹوریج اور جدید پیکجنگ سسٹمز کو اپ گریڈ کریں گے، جس سے سیالکوٹ، فیصل آباد اور دیگر صنعتی شہروں کی ٹیکسٹائل اور سرجیکل ایکسپورٹرز اپنی مصنوعات تیزی سے عالمی مارکیٹ میں بھیج سکیں گے اور ادائیگیوں کی بروقت وصولی کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی اسلام آباد ایئرپورٹ کو طویل مدتی کمرشل آمدنی کی تقسیم کے ذریعے غیر ملکی آپریٹرز کو اپنے کاروباری ماڈلز کے مطابق آمدنی کا حصہ حاصل ہوگا، جبکہ حکومت کو بنیادی اور غیر کمرشل آمدنی کی مکمل کنٹرول اور فائدہ حاصل رہے گا۔ تاہم اس منصوبے کے ساتھ متعدد خطرات بھی وابستہ ہیں، جیسے کہ کراس سبسڈی کا خاتمہ، چھوٹے اور غیر منافع بخش ایئرپورٹس کی فنڈنگ کا بوجھ، اور غیر ملکی آپریٹرز کی طرف سے 44 سے 53% منافع کو ڈالرز میں اپنے ملک بھیجنے کے اثرات، جس سے روپے کی قدر پر دباؤ پڑ سکتا ہے اور ملک میں مالیاتی عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ غیر ملکی آپریٹر سرکاری ملازمین کو اپنی ساتھ نہیں رکھیں گے، جس کے نتیجے میں ہزاروں ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن مکمل طور پر حکومت اور عوامی ٹیکس کے بوجھ میں شامل رہیں گی۔ اس منصوبے میں حکومت کو بنیادی ڈھانچے کی دیکھ بھال، اپ گریڈز اور سیکیورٹی پر خرچ کے بغیر جدید ہوائی اڈوں کے فوائد حاصل ہوں گے، جبکہ غیر ملکی سرمایہ کاری سے پاکستان کے ہوائی اڈے عالمی معیار کے مطابق جدید اور بین الاقوامی سطح پر مقابلہ کرنے کے قابل بن جائیں گے۔ یہ منصوبہ ملک کی مفاد، عوامی مالی تحفظ اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش ہے، اور مقامی اور نجی ماڈلز جیسے سیالکوٹ ایئرپورٹ کی کامیاب مثال سے سبق حاصل کرنا ضروری ہے، تاکہ سرمایہ کاری اور ترقی کے فوائد ملک میں رہیں۔ ہوائی اڈوں کی جدید کاری اور پاکستان میں عالمی معیار کے ہوائی اڈوں کے قیام سے معیشت، لاجسٹکس، برآمدات اور عوامی سہولیات میں بھی سبھی بہتر ہوں گی، جبکہ سیاسی اور مالی خطرات کو بھی کم کیا جا سکے گا۔ ناظرین، آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور کیجیے گا۔ ہمیں رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار۔ اللہ نگہبان۔